بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فضائیہ کا اسٹیشن دھماکوں سے گونج اٹھا۔ برطانیہ میں بس اسٹاپ پر دفاعی ادارے کی خفیہ دستاویزات ملنے کا انکشاف۔ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا، وزیر اعظم عمران خان۔ امریکی فضائیہ کی عراق شام سرحد پر کارروائی، 17 افراد جان سے گئے۔ چینی بندرگاہوں کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر۔ ایران جوہری معاہدے پر اسرائیل کا پھر تحفظات کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پلاسٹک کے استعمال کے مکمل خاتمے پر اتفاق۔ لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر سڑکیں دھونے کی سزا۔ دلہے کی نظر کمزور ہونے پر دلہن کا شادی سے ہی انکار۔ دیکھو میرا رب کون ہے اور کیسا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی میں جموں ایئرپورٹ پر قائم بھارتی فضائیہ کے اسٹیشن میں دھماکوں میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا اور بھارتی سیکیورٹی افسران کی دوڑیں لگ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئرپورٹ پر ایک اسٹیشن میں مبینہ طور پر ڈرون کے ذریعے 5 منٹ کے وقفے سے کی گئی اس کارروائی میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ تمام پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تاحال جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم 2 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ جائے وقوع پر میڈیا سمیت کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ایمبولینسوں کو جائے وقوع کے اندر داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ برطانیہ کے ایک بس اسٹاپ پر دفاعی ادارے کی خفیہ دستاویزات ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق ان دستاویزات میں ساحل میں نقل و حرکت کی تفصیلات درج تھیں، جس پر روس نے ایک دفعہ فائرنگ بھی کی تھی۔ برطانوی حکومت اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر یہ دستاویزات بس اسٹاپ تک کیسے پہنچی۔ برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایک ملازم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ دستاویزات کھو گئی ہیں، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے شمالی آئرلینڈ کے وزیر لیوس نے اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک شخص کو یہ 50 صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات جنوبی انگلینڈ کے شہر کینٹ میں واقع بس اسٹاپ کے پیچھے سے ملی ہیں۔ ملنے والی دستاویزات میں کرائمیا کے ساحل سے دور یوکرین کے سمندر سے گزرتے ہوئے برطانیہ کے محافظوں کے بارے میں ممکنہ روسی رد عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ روس نے گزشتہ بدھ کو کہا تھا کہ اس نے بحرہ اسود میں ایک جہاز پر فائرنگ کی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی سمندری حدود کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق یوکرین کی سمندری حدود سے آرام سے گزر رہے تھے۔ یہ واقعہ کرائمیا کے ساحل پر پیش آیا تھا، جسے سن 2014 میں روس نے یوکرین سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس اقدام کو عالمی برادری کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اس راستے پر سفر روسیوں کے ممکنہ رد عمل کا سبب بن سکتا ہے، تاہم روس متبادل راستہ اختیار کرنے کو برطانیہ کا خوف یا ڈر کے فرار ہونا سمجھ سکتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت کا فروغ امن کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سیاحت سے سالانہ $80 ارب کماتا ہے۔ نتھیا گلی جیسے 15 نئے سیاحتی مقامات بنائے جا سکتے ہیں۔ ناران نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے یہاں درخت کٹے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آج بڑے بڑے درخت دیکھ رہا ہوں۔ میں دنیا بھر میں گھوما پھرا ہوں، لیکن پاکستان جیسی خوبصورتی کہیں نہیں۔ کاغان میں جو خوبصورتی ہے دنیا میں شاید ہی کہیں ہو۔
وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ان کی حفاظت کر کے کیا جاتا ہے، ہمیں وہ پاکستان چھوڑ کر جانا ہے جس پر آنے والی نسلیں ہمارا شکریہ ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا، ہمارے درختوں اور جنگلات کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی ایسا پاکستان چھوڑ کر جائیں جیسا انہیں ملا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے سیاحتی مقامات کا خیال رکھنا ہے، سیاحت سے اتنا پیسہ ملے گا کہ لوگوں کو مالی فائدہ ہوگا۔ ہمارے سیاحتی علاقوں میں سیاحت سے نوکریاں ملیں گی۔ ہمارے دین میں پاکیزگی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے، درختوں کی حفاظت کے لیے مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے۔ کاغان میں دریاؤں میں ناقص مواد پھینکا جاتا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے، جو بھی قانون بنایا جائے اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ امریکی فضائیہ کی جانب سے عراق اور شام کی سرحد پر کارروائی کے نتیجے میں 17 افراد مارے گئے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں پر نشانہ بنایا گیا، جس میں ایران کی پشت پناہی میں سرگرم ملیشیا کے ٹھکانوں سے عراق میں امریکی اہلکاروں اور اڈوں پر ڈرون حملے کیے جا رہے تھے۔ امریکہ نے اپنے اعلامیے میں عراق اور شام سرحد پر مرنے والوں کی تصدیق نہیں کی۔ شام کی انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق اس کارروائی میں 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون کے مطابق صدر جو بائیڈن پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ عراق میں تعینات امریکی اہلکاروں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کا عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف یہ دوسرا حملہ ہے۔ حالیہ مہینوں میں عراق میں تعینات امریکی اہلکاروں کو متعدد بار ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوستو، امریکہ ایران کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے، تاہم ایران ان حملوں سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے۔ چائنا کی وزارت ٹرانسپورٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں چائنا کی بندرگاہوں کے ذریعے کارگو کی نقل و حمل کی تعداد 14.55 بلین ٹن تک جا پہنچی، جبکہ کنٹینرز کی نقل و حمل کی تعداد 260 ملین معیاری کنٹینرز کے برابر رہی۔ کارگو اور کنٹینرز کی نقل و حمل کے اعتبار سے چائنا دنیا میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ کارگو کی نقل و حمل کے لحاظ سے دنیا کی پہلی 10 بندرگاہوں کی فہرست میں چائنا کی 8 بندرگاہیں شامل ہیں، اور کنٹینرز کی نقل و حمل کی 10 اولین بندرگاہوں کی فہرست میں چائنا کی 7 بندرگاہیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی خود کار بندرگاہوں کے ڈیزائن اور تعمیراتی ٹیکنالوجی اور بندرگاہی مشینری اور سامان کی تیاری کی ٹیکنالوجی دنیا کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مستقبل میں چائنا اول درجے کی بین الاقوامی بندرگاہ کی تعمیر بھی شروع کر رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے امریکہ کی کوششوں کے بارے میں سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کا 12 سالہ اقتدار ختم ہونے کے بعد تشکیل پانے والی اتحادی حکومت کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے درمیان اٹلی کے دارالحکومت روم میں پہلی بار باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے۔ یائر لیپڈ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ کیے جانے والے جوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق تحفظات ہیں جن کا اظہار وہ امریکہ کو نجی طور پر کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سابق امریکی صدر ٹرمپ کے زیادہ قریب رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی اس حکمت عملی سے نقصان پہنچا اور اب دونوں ممالک ان غلطیوں کا ازالہ کریں گے۔ یائر لیپڈ، جو کہ پاور شیئرنگ معاہدے کے تحت وزیر اعظم نفتالی کے بعد اگلے وزیر اعظم ہوں گے، انہوں نے یہ بات کہی۔
دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چائنا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکیں اور ایران اپنا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اقوام متحدہ نے پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکلز کے ماحولیاتی آلودگی پر اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکل سے جگر اور گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 170 ممالک نے پلاسٹک بیگ کے استعمال کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ نیروبی میں اقوام متحدہ کے ہونے والے 5 روزہ اجلاس میں پلاسٹک کے استعمال کے مکمل خاتمے سے متعلق ایک قرارداد پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیات سے متعلق اجلاس میں 4700 مندوبین اور ماہرین ماحولیات سمیت سائنسدانوں، محققین اور کاروباری افراد نے بھی شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں عدالت نے 5 منچلے نوجوانوں کو لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 6 ماہ قید، 50,000 درہم جرمانہ اور 3 ماہ تک سڑکیں دھونے کی سزا سنائی ہے۔ ابوظہبی کی کورٹ نے ٹریفک سے متعلق 3 مختلف مقدمات کا فیصلہ سنایا ہے جن میں عرب باشندے ملوث سے ابوظہبی کی سڑکوں پر 5 نوجوان سائلنسر نکال کر گاڑیاں چلا رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی اور انہیں حراست میں لے لیا۔ عدالت نے مقدمے کی کارروائی کے بعد کہا کہ ملزمان نے لاپرواہی سے گاڑیاں خطرناک طریقے سے چلائیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ملزمان کو 6 ماہ قید، 50,000 درہم جرمانہ اور 3 ماہ تک کمیونٹی سروس کرنا ہوگی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر ملزمان کی گاڑیوں کو نیلام کیا جائے اور اس سے ملنے والی رقم سے نقصان پورا کیا جائے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک دلہن نے دولہے کی نظر کمزور ہونے پر شادی سے انکار کر دیا۔ جمال پور گاؤں سے تعلق رکھنے والی دلہن ارچنا کی شادی بنشی گاؤں کے شیوم نامی شخص سے طے پائی تھی۔ بارات آنے کے بعد دلہن اور اس کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ دلہا مسلسل چشمہ پہن کر رکھے ہوئے ہے، جس پر انہیں اس کی نظر کمزور ہونے کا شک ہوا۔ اس دوران دلہن اور اس کے خاندان کے لوگوں نے دولہے سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر اینکوں کے اخبار پڑھ کر دکھائے۔ دلہا بغیر چشموں کے اخبار پڑھنے سے قاصر رہا، جس پر دلہن نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ دلہن نے موقف اپنایا کہ دولہے کے گھر والوں کی طرف سے اس کی نظر کمزور ہونے سے متعلق پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ دلہن کے خاندان والوں نے دولہے سے دیا گیا تمام جہیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جو اس نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں جہیز واپس کرنے سے انکار پر دلہن کے رشتہ داروں نے اس کے گھر والوں کے خلاف FIR درج کروا دی۔ دوستو، سمجھ نہیں آئی کہ گلاسز کا شادی سے کیا تعلق؟ دیکھو میرا رب کون ہے، دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، پھر بار بار دیکھو۔ تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی۔ اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے اور کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے نہیں روک سکتا۔ دوستو، اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ زمین اور آسمان کو تھاما، سورج کو تھاما، عرش کو تھاما، ملائکہ کو تھاما، سمندروں کو مضبوطی سے اپنے حکم پہ باندھا، دریاؤں پر قبضہ جمایا، پہاڑوں پر اپنے امر کو ثابت کیا، کڑوے میٹھے پانی کے چشمے چلائے، دونوں کو آپس میں ملنے نہ دیا، ایک میٹھا پانی ہے، ایک کڑوا ہے۔
درمیان میں کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، لیکن کڑوا میٹھے میں نہیں آتا اور میٹھا کڑوے میں نہیں آتا۔ یہ اس کی قدرت ہے، دیکھو میرا رب کون ہے اور کیسا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔